Assalamu alaikum dear students. This is Utbah Safwan Khan and I'm your course instructor for Fundamentals of Management. Students, today we are going to discuss about organizing. जैसा कि मैं आपको स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्स को चार मेन जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनके अंडर लेकर चलते हैं, जिनमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और कंट्रोलिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कि हमने स्टार्ट किया पिछले लेक्चर में, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे बनी हुई होती हैं, उनमें हायरार्की क्या होती है, कल्चर क्या होता है, उनमें कौन से लोग काम करते हैं, उन लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आती हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो इनोवेट करती हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। आज हम इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास जो डिटेल्ड कंटेंट है वो क्या है, तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन है। इसमें वर्क प्लेस स्पेशलाइजेशन का जिक्र है कि किसी भी जगह पर काम करते हुए जो लोग होते हैं उनको हम डिफरेंट जॉब्स असाइन करते हैं और हर शख्स अपनी स्पेशलाइज्ड जॉब परफॉर्म करता है और डिफरेंट जो सेट ऑफ जॉब्स हैं वो मिलकर एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैक्ट्री है, उसमें एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें सब लोग जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं वो काम कर रहे होंगे। अगर उसमें एचआर डिपार्टमेंट है तो सब लोग जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो उसमें काम कर रहे होंगे। और उसमें एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो सब लोग जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे। तो एक तरह की स्पेशलाइजेशन के लोग एक डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं। उसमें फिर अथॉरिटी कैसे होती है, कौन ऑर्डर देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस किस किस तरह के होते हैं, जिसमें हमारे पास मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है जो थोड़ी सी रिजिड होती है, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जिसमें रिलेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और पावर डिस्टेंस कम होता है। मैनेजमेंट में हम पावर डिस्टेंस का वर्ड स्टूडेंट्स कॉमनली यूज़ करते हैं। पावर डिस्टेंस का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बॉस के ऑफिस में बग़ैर फ़िक्रमंद हुए, बग़ैर बाहर उसके पीए से मिले और कंफर्टेबली जा सकते हैं और अपना मसला बता सकते हैं, तो इट मीन्स देयर इज़ लिटिल पावर डिफरेंस। लेकिन अगर इसके अपोजिट है तो पावर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। इसके साथ साथ हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, जिसमें देखा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है और इसको क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, और मैनेजर्स अच्छे एम्प्लॉयज़ को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ बेहतरीन हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। और उनको एम्प्लॉयज़, ज़ाहिर है जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं, तो उनको हमने स्किल्स भी देना होता है और नॉलेज भी देना होता है उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जिसके अगेंस्ट उन्हें हायर किया गया है। तो उनको कैसे तैयार किया जाता है उस जॉब के अगेंस्ट जिसके लिए उन्हें हायर किया गया है। और फिर रिटेंशन भी एक अहम मामला है कि सिर्फ नए एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करना, बल्कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन भी करना है कि वो छोड़ कर ना चले जाएं। अगर वो छोड़ कर चले गए तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ कोर्स नुकसान होगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ गुड एम्प्लॉयज़। अच्छे एम्प्लॉयज़ की कलेक्शन को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अच्छे एम्प्लॉयज़ छोड़ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी जो मयार है वो नीचे गिरेगा। तो इसके साथ साथ जो हमने देखना है वो देखना है कि चेंज और इनोवेशन को कैसे मैनेज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस क्यों चेंज होनी चाहिए, क्यों चेंज ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का इनसाइड एनवायरनमेंट भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चेंज की ज़रूरत तो है ही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज कैसे आता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, इनोवेशन का इसमें क्या रोल है। उसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आता है तो एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस होता है, फील होता है। तो वो स्ट्रेस कैसे आता है और उसके लिहाज से उसको कैसे मैनेज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक जो है शॉर्ट सी डिस्कशन है। जी स्टूडेंट्स, इसमें जो है सबसे पहली हमारी डिस्कशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के बारे में है।
Now, what do we need to learn from this discussion? کہ سب سے پہلے آرگنائزیشنل ڈیزائن کے بیسک ایلیمنٹس کیا کیا ہیں، نمبر ون. نمبر ٹو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کانٹیجنسی فیکٹرز ہیں جو کہ میکنسٹک آرگنائزیشن کو یا آرگینک آرگنائزیشن کو جو ہیں وہ فیور کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آرگنائزیشنز بیسیکلی دو ٹائپس کی ہوتی ہیں، میکنسٹک آرگنائزیشنز بیوروکریٹک کہہ لیں ان کو، اور دوسری آرگینک آرگنائزیشنز جو تھوڑی سی ریلیٹیولی فلیکسیبل ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو آرگنائزیشنل ڈیزائن کے جو کنٹمپریری اور ٹریڈیشنل یعنی کہ آج کل کے اور جو ایک روایتی طریقہ کار چل رہا ہے ان کو کیسے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ڈسکشن ہے اسٹوڈنٹس. جی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو کی ایلیمنٹس ہیں جو آرگنائزیشنل ڈیزائن میں ہوتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کس ٹائپ کی ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹلائزیشن کا مطلب ہے کہ جابس کو ایک طرح کی جابس کو گروپس میں اکٹھے رکھ دینا، انہیں ڈپارٹمنٹلائزیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شخص جو مشین کی پروڈکشن کو سنبھالتا ہے، ایک اور شخص جو مشین کی مینٹیننس کو سنبھالتا ہے، ایک اور شخص جو مشین کے کوالٹی کنٹرول کو سنبھالتا ہے. تو ان سب کو ہم ایک ڈپارٹمنٹ جس کو ہم پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک شخص اگر امپلائیز کی سی ویز کلیکٹ کرنے کا ذمہ دار ہے اور ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کراتا ہے، ایک اور شخص امپلائیز کی ٹریننگز کرواتا ہے، ایک اور شخص جو ہے وہ امپلائیز کے جو سیلری کا اور ان کے جو بینیفٹس ہیں میڈیکل وغیرہ چھٹیوں وغیرہ ان کا خیال رکھتا ہے. تو یہ سب لوگوں کو ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور شخص جو کہ کمپنی کی اینول بزنس پلاننگ جو فائنینس سے ریلیٹڈ ہے اس کو دیکھتا ہے، ایک اور شخص جو اس میں کنٹرول کا ذمہ دار ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جو ایکسپینسز ہیں وہ کبھی پلاننگ سے باہر نکل نہ جائیں، اور ایک اور شخص جو ہے وہ رپورٹنگ کرتا ہے کہ جو ہماری منتھلی یا جو ہماری کوارٹرلی یا اینول جو رپورٹس آتی ہیں فائنینشیل رپورٹس ان کو لک آفٹر کرتا ہے. تو ان سب لوگوں کو ہم فائنینس ڈپارٹمنٹ میں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہاؤ جابس آر گروپ ٹوگیدر از کالڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن. تو ڈپارٹمنٹلائزیشن کچھ ٹائپس کی ہوتی ہے. اس میں ایک فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے کہ جس طرح کے فنکشنز، جیسے میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی، جس طرح کے فنکشنز کچھ لوگ پرفارم کر رہے ہیں ایک ہی طرح کے فنکشن، تو ان کو ایک ڈپارٹمنٹ میں رکھ دیا جائے. دوسری پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے. جس طرح ایک کمپنی ہے وہ خواتین کے جوتوں کو بھی بیچنے کا کام کرتی ہے، مردوں کے جوتوں کو بھی بیچنے کا کام کرتی ہے، کپڑے بھی بیچتی ہے اور ساتھ اسیسریز بھی بیچتی ہے. تو اس کو ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنا سکتے ہیں کہ یہ خواتین کے جوتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ مردوں کے جوتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کپڑوں کا اور اسیسریز کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس طرح کسٹمرز کی بیس پر بھی ڈپارٹمنٹلائزیشن کی جاتی ہے. فار ایگزامپل اکثر آپ نے اداروں میں کی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ دیکھے ہوں گے. اب یہ کچھ خاص کسٹمر ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ کسٹمرز ہوتے ہیں، ان کو کی اکاؤنٹس کہا جاتا ہے. انڈسٹری میں اکاؤنٹس کی ٹرمینالوجی کافی کامنلی یوز ہوتی ہے. تو کسٹمرز کی بیس پر بھی ڈپارٹمنٹلائزیشن کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایریاز کی بیس پر کہ یہ ملتان ریجن ہے، یہ فیصل آباد ریجن ہے، یہ کراچی ریجن ہے، اور پروسیسز جو پروسیس آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیس پر بھی ڈپارٹمنٹلائزیشن ہو سکتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہے ہمیں آگے کیسے ہیلپ کرتی ہے، کہ یہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی جو ہے یہ کیسے کی جاتی ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے چین آف کمانڈ کا. بیسیکلی چین آف کمانڈ یہ ہے کہ ایک شخص کیسے دوسرے کو آرڈر دے گا. اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں، کون کس کی بات مانے گا، تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا. اکثر آرگنائزیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، یا آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہی کیسے، آپ نے مجھ سے یہ رپورٹ لی ہی کیسے. اس کی ریزن کسی حد تک یہ ہوتی ہے کہ اس آرگنائزیشن میں کلیئر چین آف کمانڈ نہیں ہوتی. اس لیے آرگنائزیشنز کو اچھی طرح فنکشن کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس میں کلیئر چین آف کمانڈ سیٹ کر دی جائے کہ لائن آف اتھارٹی کیا ہے، کہاں سے کہاں جاتی ہے، کون شخص کس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس سے آرگنائزیشن کی فنکشننگ جو ہے وہ اسموتھ ہو جاتی ہے. جی ہم دیکھتے ہیں کہ چین آف کمانڈ کیسے بن سکتی ہے. ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ایک آرگنائزیشن کا، اس کے پاس وائس پریزیڈنٹ ہے، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہے،
اور اسی طرح سے اس کے پاس جو ہے ریجنز ہیں، پھر آگے ڈسٹرکٹس ہیں. تو اس طرح سے ایک چین آف کمانڈ سی بن جاتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کو یہ سب لوگ جو ہیں رپورٹ کر رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید جو لوگ ہیں وہ ان کو فردر رپورٹ کر رہے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ اتھارٹی آرگنائزیشنز کی بن جاتی ہے. جی ناؤ اب یہ دیکھیں ڈفرینٹ طرح کی اتھارٹی ہیں، لائن اتھارٹی اور اسٹاف اتھارٹی. لائن اتھارٹی کا مطلب ہے کہ کون سا شخص کس کو ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے جواب دینے کا، اور اسٹاف اتھارٹی یہ ہے کہ ڈاٹڈ لائن سے اسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اب فار ایگزامپل دیکھیں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کو ڈائریکٹلی جو شخص ذمہ دار ہے جواب دینے کا وہ ہے ڈائریکٹر آپریشنز، لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ اسے اسسٹ کرنے کے لیے بھی موجود ہیں، جس میں اسسٹنٹ ٹو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جو شاید اس کے ڈے ٹو ڈے میٹرز کو لک آفٹر کر رہا ہوگا. ہیومن ریسورسز کا ڈائریکٹر ہے، پرچیزنگ کا ہے، دیگر ڈائریکٹرز ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے آپریشنز ڈائریکٹر ہے جو اس کو ڈائریکٹلی رسپونڈ کر رہا ہے. اور اسی طرح پھر ان کے یونٹ مینیجرز ہیں، اور یونٹ مینیجر کے فردر آپریشنز کو لک آفٹر کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایچ آر والے اور دیگر اسٹاف بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس طرح سے ایک ڈاٹڈ لائن ہائرارکی بنتی ہے اور ایک جو ہے وہ لائن اتھارٹی بنتی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم موو کرتے ہیں اپنے ڈسکشن کے نیکسٹ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے کہ ہم نے کیسے اس آرگنائزنگ کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس میں ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیسے کریں گے. جی اسٹوڈنٹس جی ہم ہیومن ریسورس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اب ہیومن ریسورس کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں جو لرن کرنی ہے وہ دیکھنی ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پروسیس جو ہے کہ کیسے لوگوں کو مینیج کیا جاتا ہے آرگنائزیشن میں، اس کے بیسک کمپوننٹس کیا ہیں، اور کون سے امپورٹنٹ انفلوئنسز ہیں جو چیزیں اس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم اچھے امپلائیز کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے. پھر جو امپلائیز کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ان کو ہم اسکلز اور نالج کیسے پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے کام کریں. یعنی جو امپلائیز ہم نے سلیکٹ کر لی ہیں ان کو ہم نے کیسے وہ جو اسکلز اور نالج ریکوائرڈ ہے ان کو اپنا کام کرنے کے لیے وہ کیسے پرووائڈ کرنا ہے. یعنی عام الفاظ میں سے بات کریں تو اورینٹیشن اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نام اسے دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو امپلائیز ہمارے پاس آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے ریٹین کریں گے تاکہ وہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے بہتر سے بہتر کام کرتے رہیں. تو اس کے بارے میں ایک شارٹ سی ڈسکشن ہوگی. جی اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا جو پورشن ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پروسیس کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے. ویل بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پروسیس کے تحت کی جاتی ہیں، لیکن بیسک جو ایکٹیویٹیز ہیں اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پروسیس وہ ہے جس میں ہم اپنے امپلائیز کو یہ جو لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کو ہم ان کی ویلفیئر یا ویل بینگ کا خیال رکھیں. اب یہ ایک بہت بڑی اور ایک واسٹ ٹرمینالوجی ہے ویلفیئر اور ویل بینگ کی. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں عموماً کہ امپلائیز کیسے سلیکٹ ہوں گے، کیسے بہترین قسم کے امپلائیز کو ہم سلیکٹ کریں گے، اور جب ہمارے پاس آ جائیں گے کیسے ہم انہیں بہترین انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے جس میں وہ اپنا کام سر انجام دے سکیں. انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے میں دو چیزیں آ جائیں گی، ایک تو ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ سہولیات دینی ہے، اور دوسری بات یہ ہے سہولیات کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں ٹیکنیکلی اور اسکل وائز انیبل کرنا ہے. ہم نے انہیں اس قابل کرنا ہے کہ وہ بہترین کام کر سکے. ہر شخص ہر چیز کے لیے شاید تیار نہیں ہوتا، یا اگر تیار ہو بھی تو اس سے ملتی جلتی چیز کے لیے ہو سکتا ہے تیار ہو، ایگزیکٹلی اس چیز کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے جو امپلائی ہمارے پاس آتا ہے اس کو جب ہم ٹھیک سے ٹرین کرتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو وہ بہتر کام کر سکتا ہے. تو یعنی کہ اس کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنا ہے جس میں اس کو سہولیات دینی ہے، اور ساتھ ساتھ ماحول کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ہم اچھی طرح سے ٹریننگ دیں. اور اس کے بعد فائنلی اس کا جو کام ہے اس کے کام کی ایویلیویشن کرنا، اپریزل جسے کہتے ہیں، ایئر اینڈ ایویلیویشن کہتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال میں اس نے کام اچھا کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس کا ایک اہم حصہ اس کو سال کے شروع میں ٹارگیٹس دینا اور سال کے آخر میں اس کی ایویلیویشن کرنا، اور ایویلیویشن کے بعد اسے ریوارڈ دینا یا پھر سزا دینا جو بھی آرگنائزیشن بہتر محسوس کرتی ہے.
تو یہ پورا جو پروسیس ہے اس کے ساتھ ساتھ امپلائیز کو ٹائم ٹو ٹائم ان کی ویل بینگ کا خیال کرتے رہنا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پروسیس میں آ جائیں گی۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا بیسک پروسیس جو ہے، اگر ہم ایک سرکل میں دیکھیں تو وہ کیسے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے باہر سے جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اورنج سرکل میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں ڈاؤن سائزنگ ہے، انوائرمنٹ ہے۔ ڈاؤن سائزنگ سے مراد ہے کہ آرگنائزیشن ٹائم ٹو ٹائم جب دیکھتی ہے کہ اب یہ امپلائیز کی تعداد ہمارے لیے زیادہ ہو رہی ہے، اس سے کم لوگوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، تو اسے ڈاؤن سائزنگ کہتے ہیں۔ اور باہر کا انوائرمنٹ ظاہر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن پر، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کووڈ کی وجہ سے آرگنائزیشن نے اپنے بہت سے جو بزنس پروسیسز ہیں ان کو ایوالو کیا ہے اور چینج کیا ہے۔ اسی طرح یونینز ہیں، امپلائیز کی یونینز جو بنی ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، ریسٹرکچرنگ کا، قانون سازی کا، بہت سی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو اس میں میجر چیزیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، پرفارمنس مینجمنٹ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیسے پرفارمنس امپلائیز کی مینیج کی جائے گی، ٹریننگ کیسے کرائی جائے گی، ان کی ایئر اینڈ ایویلویشن کیسے کی جائے گی، سال کے شروع میں ٹارگیٹس کیسے دیے جائیں گے، اس کے بعد ان کو سہولیات کیسے مہیا کی جائیں گی، جسے کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کہتے ہیں، جس میں تنخواہ ہے، اس کے علاوہ دیگر سہولیات ہیں، ان کی سیفٹی اور ہیلتھ کا کیسے خیال رکھا جائے گا، اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیسے کیا جائے گا، اور اگر سلیکٹ کر لیا ہے آرگنائزیشن کے اندر زیادہ امپلائیز ہو گئے ہیں تو ان کو ڈاؤن سائزنگ کیسے کی جائے گی، تو ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کیسے کرائی جائے گی، تمام چیزیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پروسیس میں آتی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہماری ایک اور ڈسکشن ہے جس میں ہم چینج اور انوویشن کو مینیج کرنا دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائک لوگ ہیں ڈفرینٹ ماسک پہن کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے چیزیں اپنے ماسک پر لکھی ہوئی ہیں، تو چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور آرگنائزیشنس کو بھی ان کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا پڑتا ہے۔ اگر آرگنائزیشنس وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی تو آرگنائزیشنس مارکیٹ میں ریلیٹیبل اور مارکیٹ میں سسٹین نہیں کر پاتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کووڈ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے پوری انسانیت کا سامنا ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، ایک سال میں شاید۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس ماضی کی بھی کچھ مثالیں ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نوکیا آج سے شاید 10 سال پہلے، 8 سال پہلے، 12 سال پہلے ایک بہت بڑی کمپنی تھی موبائل فون کی انڈسٹری میں۔ لیکن 2008 کے اراؤنڈ، 2008 کے آس پاس جب ایپل نے اپنا فون لانچ کیا، ایپل کے فون لانچ کرنے کے بعد نوکیا نے تبدیلی کو محسوس نہیں کیا کہ کیا تبدیلی مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور اس وجہ سے نوکیا جو ہے وہ مارکیٹ سے بالکل آؤٹ ہو گئی، اور جتنی بھی کمپنیز جو اسمارٹ فون انڈسٹری میں کام کر رہی تھی وہ آگے نکل گئی۔ اسی طریقے سے ایپل کے بعد ایک اور کمپنی سیمسنگ جو ہے، اس نے کافی زیادہ اچھے اسمارٹ فونز دیے اور مارکیٹ پر کافی اچھا راج کیا۔ ابھی دیکھیں سیمسنگ کو، اگر آپ اس وقت موبائل مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو سیمسنگ کی بہت کم مارکیٹ شیئر نظر آئے گا، اور جو دیگر چائنیز کمپنیز ہیں جن میں اوپو ہے، ویوو ہے، اور دیگر کمپنیز ہیں، ان کا شیئر زیادہ آئے گا۔ اس کی وجہ ایک بہت اہم کہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اور وقت کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشنز خود کو تبدیل نہیں کرتی وہ رہ جاتی ہیں، اور آرگنائزیشن آج کا کام بہتر کرنا ہے، اس چکر میں بعض اوقات کل کی سوچ بھول جاتی ہے۔ آج کا کام بہتر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آج ہمارے امپلائیز نے ٹھیک کام کیا، فلاں شخص ٹھیک رسپانسبلٹی پرفارم کر رہا تھا، فلاں نہیں کر رہا تھا، اس سوچ میں وہ کل کو بھول جاتی ہیں اور ٹھیک سے انوویٹ نہیں کرتی، ٹھیک سے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتی ہیں۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن چینج کیا ہے، اور اس کو چینج پروسیس کیا ہے، اور چینج کے اگینسٹ جو ریزسٹنس آتی ہے اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اور امپلائی اسٹریس جو ہے جب پیدا ہوتا ہے چینج مینجمنٹ کی وجہ سے، تو اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس چیپٹر کا تھوڑا سا پارٹ ہے۔ جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی آرگنائزیشنل چینج کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آرگنائزیشن چینج کی بہت سی کیٹیگریز ہیں اسٹوڈنٹس، اس میں ایک اسٹرکچر کی کیٹیگری ہے کہ اتھارٹی ریلیشن شپ کیسے چینج ہوں گے۔ فار ایگزامپل ہم اپنے باس سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ باس نے ہمیں اسپیس پرووائڈ کرنی شروع کر دی کہ آپ زیادہ کمفرٹیبلی اس سے بات کر سکیں، تو اتھارٹی ریلیشن شپ ہے۔ اور کیسے کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے، ای میل کرنی ہے یا نہیں کرنی،
रابते में रहना है नहीं रहना, जॉब डिज़ाइंस क्या बने हुए हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो चेंजेस हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस हैं। आपने नादरा के दफ्तर का यकीनन विजिट किया होगा और अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया होगा। आज से 15-20 साल पहले ये दफातर ऐसे नहीं थे, बल्कि बहुत पुराना सिस्टम था शनाख्ती कार्ड बनाने का। तो जब कंप्यूटराइजेशन आई, जब अ, ये ऑटोमेशन आई, ये इस डिपार्टमेंट में जो शनाख्ती कार्ड बनाता है, तो लोग जो कंप्यूटर के साथ ज़्यादा स्किल्ड नहीं थे, वो लोग पीछे रह गए। तो कैसे टेक्नोलॉजी चेंज को जो है एनहांस करती है, काम करने का तरीका, इक्विपमेंट कोई नया आ गया है, उस इक्विपमेंट पर अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, तो आप कैसे सस्टेन कर पाएँगे, तमाम चीज़ें चेंज में आ जाती हैं। और लोग भी ज़ाहिर है तब्दील होते हैं। जब एक शख्स के साथ आपको काम करने का मौका मिले, तो उसका रवैया, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसका बिहेवियर, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करने की क्यों ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशंस चेंज नहीं करेंगी तो ऑर्गेनाइजेशंस सस्टेन नहीं कर पाएँगी। अगर हम चेंज को डिफाइन करें तो चेंज इज़ एन अल्टरेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। यानी लोगों में या स्ट्रक्चर में या किसी टेक्नोलॉजी में चेंज जो है, उसमें तब्दीली, इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहते हैं। तो अभी आपने शायद सुना होगा, पिछले दिनों जो है दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो है वो जेफ बेज़ोस बन गए। कोविड के दौरान उनकी दौलत में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन कंपनी चलाते हैं जो कि अ, डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जिसका नाम अमेज़न है। और अभी अ, उनकी कंपनी को पीछे छोड़कर एलन मस्क जो है वो दुनिया के अमीर इंसान बन गए हैं। तो एलन मस्क ने इस वक़्त तब्दीली को सेंस किया है, और इसका फ़ायदा उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन को भी मिला है। तब्दीली को कैसे सेंस किया है कि इस वक़्त दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स की ज़रूरत है, इस वक़्त दुनिया को इनोवेशन की ज़रूरत है, इस वक़्त दुनिया को नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। तो उस तब्दीली को एलन मस्क ने जब सेंस किया और उसके मुताबिक ही अपने बिज़नेस को स्ट्रक्चर किया, तो उससे उसको बहुत ही फ़ायदा हासिल हुआ। जी, अच्छा, अब चेंज प्रोसेस जो है उसके 3 मेजर स्टेप्स क्या हैं? कि सबसे पहले तो जो करंट सूरत-ए-हाल है उसके अंदर तब्दीली लाई जाए। जिस तरह से हम अ, अ, एक बर्फ़ को फ्रिज में रखते हैं और उसको हम अनफ्रीज़ करते हैं फ्रिज से बाहर निकाल कर। जैसे ही हम अनफ्रीज़ करते हैं तो पानी की सूरत-ए-हाल अख्तियार कर लेते हैं, और पानी की सूरत-ए-हाल अख्तियार कर लेने के बाद जिस ख़ास बर्तन में वो बर्फ़ थी, अब उस बर्तन से निकाल कर हम दीगर बर्तनों में रख देते हैं और उसको दोबारा फ्रीज़ कर देते हैं। तो अब हम जिस तरह से बर्फ़ को ढालना चाहते थे, हम ढाल चुके हैं, लेकिन अगर हम उस बर्फ़ को बगैर अनफ्रीज़ किए तोड़कर नई तरह के बर्तनों में दाखिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगा। दिस इज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल कि जिससे आप समझ सकें कि ऑर्गेनाइज़ेशंस को चेंज कैसे किया जाता है। पहले मौजूदा सूरत-ए-हाल को तब्दील करें और उसे ऐसी सूरत-ए-हाल तक लाएँ जहाँ वो नई सूरत-ए-हाल में आ सके। तो इसे जो है अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रीजिंग वाली 3 स्टेजेस में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लाया जाता है। ओके, स्टूडेंट्स, ये हमारी शॉर्ट सी डिस्कशन है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, और वो ऑर्गेनाइजेशंस सर्वाइव करती हैं इंडस्ट्री में जो कि चेंज को फॉलो करती हैं। दिस वाज अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।